ڈاکٹر منظر مجھے یہ بتائیں، حکومتیں بدلتی ہیں تو سسٹم بھی ڈیفینیٹلی اس سے افیکٹ ہوتا ہے. لیکن میرا جو سوال ہے آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں کہ غریب کے حالات کب سدھریں گے؟ اس کو جو روٹی ہے وہ عزت سے کب، کون اور کس وقت فراہم کی جائے گی؟ نہ کوئی ایسا نظام بنایا جس سے ہم ترقی کر پاتے، اور جو نظام ہمیں تھوڑا بہت برٹش گورنمنٹ نے دیا تھا آزادی سے پہلے کا نظام، اور وہی نظام کنٹینیو کیا، اس کے اندر بھی ہم خرابیاں پیدا کرتے رہے ہیں. بڑے جید لوگ کہتے ہیں نیا سوشل کانٹریکٹ، نیا آئین. بھئی کون لائے گا، کنسنسس کون پیدا کرے گا اس ملک میں؟ انتظامیہ کا کام جو ہے وہ میلے ٹھیلے اور فنکشن نہیں ہے، ڈانس ناچ گانا نہیں ہے. اس کا کام ہے لوگوں کو ڈلیور کرنا، اور جو باتیں کی ہیں ان پر پورا اترنا. جی بالکل. ٹچ ورڈ. جی اب سیاستدانوں میں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو سمجھ کے نیا بنائیں اور پھر آپس میں اتفاق کر لیں. یہ تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے ہیں. دست و گریبان ہونے کا حل بھی آپ نتیجہ دیکھیں نا. اس وقت قوم میں اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے. ہر دوسرے بندے میں جب آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو اس کے منہ پہ کیا جملہ ہوتا ہے کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں. ویلکم بیک جناب، واپس آ چکے ہیں. آپ سن رہے ہیں امپریشن سیشن ود سمن اسد، اور آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر منظر حیات، جن کے بارے میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں. سول سرونٹ ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور ماشاء اللہ سے ایز اینالسٹ آپ ان کو ہر دوسرے چینل پہ ہر دوسرے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی مجھے بہت مشکل سے ان سے وقت ملا، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم تھا جس پہ بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ اس پہ بات کی جائے. امیگریشن ایشوز، خاص طور پہ جو ہماری ینگ پیپل دے آر فیسنگ اٹ. تو اس میں یہاں پہ اب میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر منظر مجھے یہ بتائیں، حکومتیں بدلتی ہیں تو سسٹم بھی ڈیفینیٹلی اس سے افیکٹ ہوتا ہے. کچھ چیزیں اچھی آتی ہیں سسٹم میں، کچھ چیزیں آزمائش کی طرف چل پڑتی ہیں. تو امیگریشن کے حوالے سے بات کریں، اس کا بھی ڈیفینیٹلی ایک لا تھا. لا متعارف کس نے کروایا کہ لیگل طریقے سے باہر جایا جائے اور آگے اپنی سکسیس حاصل کی جائے؟ سب سے زیادہ جس پرائم منسٹر نے کنٹریبیوٹ کیا ہے جی پاکستانیوں کو باہر بھیجنے میں، وہ تو ایک ہی شخص ہے، ذوالفقار علی بھٹو. ٹھیک ہے. پارٹی افیلیشن آپ کی ہے نہیں ہے، آپ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، بٹ جو نیکی انہوں نے کی ہے وہ، لیکن اس شخص نے اتنا، وہ میگنیٹک آدمی تھا جس کے ارد گرد پوری دنیا کے مسلم لیڈرز جمع ہو چکے تھے، اور اس نے یہ کانسیپٹ دیا کہ نہیں، آپ ہمارے لیبر لیں، آپ ہمارا اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر لیں. دیکھیے پارٹی پالیٹکس کو چھوڑ دیجئے کہ زیڈ اے بی کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو. جی لاہور میں کتنے ہوٹل تھے؟ ورلڈ کانٹیننٹل، انٹرنیشنل، انٹر کانٹیننٹل کہلاتا تھا. فلیٹیز شاید عوارض کسی اور نام سے تھا. پوری مسلم دنیا کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس وہ لاہور لے آیا تھا، جبکہ رہنے کے لیے ہوٹلوں میں جگہ نہیں تھی. تو لوگوں کے گھر لیے گئے تھے کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے یہاں ٹھہرنا ہے، یو اے ای کے بادشاہ نے یہاں ٹھہرنا ہے، کرنل قذافی نے یہاں ٹھہرنا ہے. میری گزارش ہے کہ کام تو اس بندے نے فوکس رہ کے کیا ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسے مار دیا ایک عدالتی نظام کے تحت. لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے ایک چین ری ایکشن ہے. پھر جو بندے گئے ہیں انہوں نے اور بندے منگوائے ہیں، اس کے اندر کمپنیز آ گئیں، ان امپلائمنٹ ایکسپورٹ جو کرتی ہیں لوگوں کو، اور وہ باقاعدہ وہاں سے ویزے لیتے تھے. یہ پھر بزنس ایک بہت بڑا شروع ہوا جس کے اندر کمپنیز جو ہیں وہ وہاں سے ویزے لے کے یہاں بیچتی تھیں اور ان بندوں کو وہاں لے کے جاتی ہیں. مڈل ایسٹ کے متعلق زیادہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ہماری لیبر کی ایک ڈیسٹینیشن ہے. لیکن آپ نے ایک بڑی غیر معمولی سوال کر دیا کہ حکومتیں بدلتی رہی ہیں تو ہوا کیا. عرض یہ ہے کہ حکومتیں بدلتی رہی ہیں، غریب آدمی کے حالات کبھی نہیں بدلے. بالکل. باقی باتیں ہیں، نعرے ہیں، جلسے ہیں، نصیحتیں ہیں، اور عجیب و غریب خواب ہیں جو دکھائے جاتے ہیں. اور مجھے تو، میں اب 34 سال بلکہ 36 ایئرز نوکری کر کے میں ریٹائر ہوا ہوں 1 سال پہلے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سچ بولنا برداشت ہی نہیں کر سکتے. اب جو جوان بچہ جو ہے، کس بچے کا دل والد کا چاہتا ہے، والدہ کا چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو وہاں بھیج دے جہاں وہ کرین آپریٹر ہو، مزدوری کرے. میں جارڈن گیا تو جارڈن کے اندر مجھے پاکستانیوں نے
فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں جس میں پاکستانی مزدور کام کر رہے تھے، اور کراچی کے کچھ سیٹ تھے، گارمنٹس کی فیکٹریز تھیں. وہاں سے میں نے دیکھا کہ ان کے لیے تقریباً سب ہیومن کنڈیشنز کے اندر وہ رہ رہے ہیں، لیکن مجبور ہیں، غریب آدمی ہے. اور غریب آدمی جو ہے سارے مسائل اس کے لیے ہیں. امیر آدمی تو اس میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی آسائش خرید بھی سکتا ہے، صرف ذہنی سکون نہیں خرید سکتا، لیکن اپنی آسائش تو وہ ڈیفینیٹلی خرید سکتا ہے. بالکل. تو میں اس بات کا بلا خوف تردید جو کریڈٹ دوں گا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو دوں گا کہ اس نے یہ امیگریشن کو ہمارے ایک سسٹم کے تحت لا کے آگے لے کے گیا. پھر ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز، ہمارے اب آئی ٹی پروفیشنلز، ان کی بہت ہائی ڈیمانڈ جی پوری دنیا میں. جی جی. یہ ایک ڈفرینٹ اسٹریٹا کے تحت گئے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی گئے ہیں، بٹ ویسٹ، یو کے، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا میکسیمم تعداد گئی ہے، اور وہاں جا کے وہ بے انتہا خوشحال ہو چکے ہیں. کئی پاکستانیوں کو میں دیکھتا ہوں امریکہ میں، انہوں نے اپنے اپنے ہوائی جہاز رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے رکھے ہوئے ہیں، رولز رائسز رکھی ہوئی ہیں، بینٹلے گاڑیاں اکثر لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، پاکستانیوں نے جو اس کلاس میں گئے ہیں. لیکن میرا جو سوال ہے آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں کہ غریب کے حالات کب سدھریں گے؟ اس کو جو روٹی ہے وہ عزت سے کب، کون اور کس وقت فراہم کی جائے گی؟ میرے پاس اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں. میں کالم بھی لکھتا ہوں، ہفتے میں 2 دن کالم لکھتا ہوں میں ایسپریکس اردو میں، اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کس طرح کی آپ نکات اٹھاتے ہیں. لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پوٹینشل ہے پاکستان کا، اس کے حساب سے ہم نے نہ کوئی ایسا نظام بنایا جس سے ہم ترقی کر پاتے، اور جو نظام ہمیں تھوڑا بہت برٹش گورنمنٹ نے دیا تھا آزادی سے پہلے کا نظام، اور وہی نظام کنٹینیو کیا، اس کے اندر بھی ہم خرابیاں پیدا کرتے رہے ہیں. اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یا کراؤن کا جو نظام تھا وہ تو حاکم اور محکوم کا تھا. ہمیں چاہیے تھا کہ 1947، 48، 49 میں ہم کانسٹیٹیوشن بنا کے نیا ایک نظام لے آتے، نہیں لا سکے، ناکام ہو گئے. اور اب میں بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بڑے جید لوگ کہتے ہیں نیا سوشل کانٹریکٹ، نیا آئین. بھئی کون لائے گا، اس کنسنسس کون پیدا کرے گا اس ملک میں؟ آپ بتا دیجئے. آپ کو ابیلٹی نظر آتی ہے اب سیاستدانوں میں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو سمجھ کے نیا بنائیں اور پھر آپس میں اتفاق کر لیں؟ یہ تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے ہیں. دست و گریبان ہونے کا حل بھی آپ نتیجہ دیکھیں نا. اس وقت قوم میں اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے، ہر دوسرے بندے میں جب آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو اس کے منہ پہ کیا جملہ ہوتا ہے کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں. جی اکثر یہی ہے. تو اب اگر حکومتوں کا موازنہ کیا جائے تو آپ کے خیال میں آج اس وقت کی جو حکومت ہے، کیا انہوں نے زیادہ فرسٹریٹڈ نہیں کر دیا قوم کو؟ اصل میں جی ان کی جو انہوں نے باتیں کی تھی نا، وہ بہت زیادہ دعوے بہت زیادہ تھے. اب اس دعووں کے حساب سے یہ ڈیلیور نہیں کر پائے، پہلی بات. بالکل. اور نمبر 2 یہ ہے، جس کو سب چیزیں چھوڑ کے ان کو، اس حکومت کو فوکس کرنا چاہیے، وہ صرف مہنگائی ہے. جی مہنگائی کا ایک نظام تھا. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہا ہوں. آپ کے پاس میجسٹریٹس تھے. میجسٹریٹس جو ہیں وہ پرائس چیک کرتے تھے، پرائس چیک کرنے کے بعد فائن کرتے تھے. جو زیادہ قیمت پہ بیچتے تھے انہیں جیل بھی بھیج دیتے تھے، ان کو گرفتار بھی کر لیتے تھے. وہ نظام ہم نے ختم کر دیا. اب پریکٹیکلی جب وہ نظام ہم نے ڈس فنکشنل کیا تو اس کی جگہ ریپلیسمنٹ کوئی نہیں تھی. بندوں نے دہاڑیاں لگانی شروع کر دیں. ایک چیز آج 1 روپے کی ہے، پرسوں 5 روپے کی ہے، اگلے دن 7 روپے کی ہے. اگر میجسٹریٹس ہوں، اگر ایک جس طرح پہلے نظام تھا اس کے اندر آپ انتہائی سختی کرتے تھے اور وہ سختی سے چیزیں کنٹرول رہتی تھیں. انتظامیہ کا کام لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے. انتظامیہ کا کام جو ہے وہ میلے ٹھیلے اور فنکشن نہیں ہے، ڈانس ناچ گانا نہیں ہے. اس کا کام ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا. اور جو باتیں کی ہیں
ان پر پورا اترنا. جی بالکل ٹچ ورڈ. جی. اچھا دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ اس وقت بیٹھی تو میں بھی ایک الیکٹرانک میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہوئی ہوں, لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں بڑے جرنلسٹ کے ساتھ, اینالسٹ کے ساتھ, ہمارے شوز میں بہت لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹزم کلچر آ گیا ہے میڈیا میں. ہر انسان اپنے بڑے بزنس کو فروغ دینے کے لیے, سیو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ ایک پاورفل, وہ کہتا ہے کہ کوئی پاور ہاتھ میں ہونی چاہیے تو وہ ایک چینل بنا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اب میرا جو بزنس ہے اللہ معاف کرے لیگل ہے, انلیگل ہے, کچھ بھی ہے, میں اس کو سیو کر لوں گا. تو کیا حکومتیں جو آتی ہیں اور حکومتوں کے ساتھ جب ان پروفیشنل قسم کے لوگ جڑ جاتے ہیں وہ کس کو سیو کر رہے ہیں؟ ان کو اتنی پاور کیوں چاہیے؟ کیا وہ بھی کوئی پیچھے انلیگل اپنا کوئی بزنس چلا رہے ہیں؟ اصل میں جی اس کے بڑے پہلو ہیں, اس پہ بڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سارے لوگ جو میڈیا میں آئے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انلیگل ہے, اس کی ویلتھ ہے, یہ تو خیر ایک پروفیشنل ہے, ڈیفینیٹلی بڑے بڑے ادارے کام کریں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا نا, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کارپوریٹ کلچر جو ہے, ویسے پاکستان میں تو کارپوریٹ کلچر بھی نہیں ہے. اگر کارپوریٹ کلچر آپ نے دیکھنا ہے تو نیو یارک میں جا کے دیکھیں, لنڈن میں جا کے دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے پھر آگے میڈیا کے اندر کچھ ان پروفیشنل لوگ جو ہیں انہوں نے لائسنسز خرید کے ہائی پرائسز کے اوپر اپنے ہاؤسز چلانے شروع کر دیے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, لہٰذا مشکلات لوگوں کی بھی بڑھتی ہیں, ان کی بھی بڑھتی ہیں, اور جو امپلائیز ہیں ان کی بھی بڑھتی ہیں. فیس تو امپلائی کا ہے نا, آپ کو تو ملتا ہے اشتہار, آپ کی تو اپنی, جیسے کہ ابھی آپ نے پروگرام سے پہلے ایک ڈسکشن میں کہا کہ اونر کی گاڑی بدل جاتی ہے لیکن کیا امپلائی کا حال نہیں بدلتا. اس کو تنخواہیں نہیں ملتی, 6 مہینے تنخواہ لیٹ ہے, 7 سال تنخواہ لیٹ ہے. تو یہ بڑے ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. بہت زبردست ڈسکشن جو ہے ہماری جاری و ساری ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو مت جائے, لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ہم چلتے ہیں نیوز بریک کی جانب, واپس آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے. آپ نے امپریشن سیشن وتھ سمن اسد کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا. اسی بہانے آپ سن لیں ہمارا نیوز اینکر آج کیسی نیوز آپ کو ڈیلیور کرنے والا ہے.